اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے لیے باعث سعادت کہ حضرت مولانا نذیر احمد فاروقی صاحب اور حضرت مولانا ظہور احمد علوی حفظہم اللہ ومتعنا اللہ بطول حیاتہما وہ تشریف لائے نماز کے لیے۔ میں نے گزارش تو کی کہ دونوں بزرگوں میں سے کوئی ایک درس ارشاد فرمائے، لیکن ان کی کوئی مصروفیت ہے، وہ جلدی نکلنا چاہتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے درس معذرت کی۔ والد محترم کے دیرینہ دوستوں میں سے اور اسلام آباد کے بزرگ علماء میں سے، دیوبندی مکتبہ فکر کے دونوں بڑے بزرگ علماء میں سے ہیں، ہمارے بڑے قابل احترام ہیں۔ میں ان کی تشریف آوری پر ان کا مشکور ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ دونوں کو ایمان والی، صحت والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليه۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے قبل آپ کے احرام کے لیے خوشبو لگاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف بیت اللہ سے قبل آپ کے حلال ہونے کے لیے بھی آپ کو خوشبو لگاتی تھی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ حج سے متعلقہ احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں، تو اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ احرام کے اندر داخل ہونے سے قبل خوشبو لگائی جا سکتی ہے، اور ویسے کہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ یہ خوشبو بدن پر لگائی جائے گی اور احرام کی چادروں پر نہیں لگائی جائے گی۔ تو ماں جی فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام سے قبل احرام کی تیاری کرنے کے لیے خوشبو لگاتی تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ احرام سے پہلے صاف ستھرا ہو کر اور جسم کو خوشبو لگانا یہ مسنون عمل ہے، اور اس کی جو ہے وہ حکمت بھی سمجھ آتی ہے کہ جب چادریں پہن لینی ہیں اور اس کے بعد مناسک ادا کرنے ہیں، عمرہ کے بھی ہوں خواہ پھر بعد میں حج کے، تو مناسک اور زیادہ طویل ہیں، تو اس دوران انسان کو پسینہ بھی آتا ہے اور وہ اس نے کافی چلنا بھی ہوتا ہے، تو تاکہ جسم سے پسینے وغیرہ کی مشک اور بو نہ آئے، تو انسان کو اچھے طریقے سے صفائی کا خیال کر کے خوشبو لگا کے اور عمرہ یا حج کی عبادت کا جو ایک پروٹوکول ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے تیاری کر کے عمرہ اور حج کے لیے احرام باندھنا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام کھولتے، اور یہ حج کا موقع ہے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ طواف کے لیے جاتے، اور اس سے طواف زیارہ مقصود ہے کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کر لی اور اس کے بعد جو ہے جا کر کنکریاں مار لی، کنکریاں مار کر حجامت بنا کر اب احرام کھول دی، تو اس کے بعد آپ نے جانا ہے طواف زیارہ کے لیے۔ تو طواف زیارہ کے لیے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کھولتے، اور اس کو کہتے حلال ہونا، یعنی جو چیزیں پہلے احرام کی حالت کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی اب وہ حلال ہو گئیں، سوائے یہ کہ طواف زیارہ سے پہلے ازدواجی تعلق نہیں قائم کیا جا سکتا، یہ واحد پابندی باقی رہ جاتی ہے، باقی احرام کی چادریں کھول دی جاتی ہیں اور دیگر جتنی پابندیاں ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ماں جی فرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کے لیے جب روانہ کرنے لگتی تو آپ کے حلال ہونے کے لیے، یعنی آپ جب حجامت والا بنا لیتے، چادریں بدل لیتے، تو میں آپ کو پھر خوشبو لگاتی۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ وہ پابندیاں ختم ہو گئی ہیں جو پہلے احرام کی حالت میں تھی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔